وہ دوئم خلیفہ رسول خدا کا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور اس دن شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ملک بھر میں جلسے اور جلوس نکالے جاتے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور فضائل بیان ہوتی ہیں، اور اس سے مومنوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میرے معزز سامعین، اس کے ہوتے ہوئے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہادت 26 کو ہوئی ہے یا 28 ذی الحج کو یا 29 ذی الحج کو۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غم حسین کا نام لے کر اپنی دکان چلاتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرنے میں مصروف ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہنا جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ امت کو آپس میں لڑوانے کے لیے ایک مذموم سازش ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک انجینئر صاحب ہیں جو خود کو بڑے محقق سمجھتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خارجیوں نے واقعہ کربلا کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے پہلی محرم شہادت عمر کا دن مشہور کر دیا۔ اور انجینئر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی محقق اہل سنت نے پہلی محرم شہادت عمر نہیں لکھا۔ تو معزز سامعین، آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کے حوالے سے مورخین نے مختلف اقوالات نقل کیے ہیں۔ سب سے پہلے قول جو نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحج کو ان پر حملہ ہوا اور وہ زخمی ہوئے، اور یکم محرم الحرام کو ان کو دفنایا گیا، یعنی 26 کو ان پہ حملہ ہوا، زخمی ہوئے اور یکم محرم کو دفنایا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 26 ذی الحج کو ان کی شہادت ہوئی، اور تیسرا قول یہ کہ 27 ذی الحج کو ان کی شہادت ہوئی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان مختلف اقوالات میں سے صحیح قول کون سا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 میں یہ وضاحت سے لکھتے ہیں، یہ سارے اقوالات اسی ترتیب سے جو میں نے بیان کیے، اسی ترتیب سے وہ سارے اقوالات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ پہلا قول زیادہ مشہور ہے، یعنی انہوں نے پہلے قول کو مشہور قول کہا علامہ ابن کثیر نے، تو ہم نے اس مشہور قول کو اپنایا ہے، نہ کہ اپنی طرف سے ہم نے کوئی قول گھڑا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو شہادت عمر کہنا یہ جھوٹ ہے، اس حوالے سے وہ خود جھوٹے ثابت ہوئے۔ اب رہا یہ سوال کہ یکم محرم الحرام کو تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دفنایا گیا، یکم کو دفنانے کا ذکر ہے نہ کہ ان کی شہادت کا، تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ یکم محرم الحرام کو اگر تدفین ہوئی ہو تو اس سے ایک دن پہلے یا 28 یا 29 ذی الحج کو وفات ہوئی ہوگی۔ اس سے یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی، یہ بات محض بے دلیل ہے اور محض ایک گمان ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن کسی کی وفات ہوئی ہو اسی دن اس کو دفنایا جاتا ہو؟ کئی بار ایسا ہوا ہے، ایسا کئی بار ہوا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے، یکم محرم الحرام کو ہی ان کی شہادت ہوئی اور یکم محرم کو ہی دفنایا گیا۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے یکم محرم الحرام کو شہادت اپنی طرف سے نہیں کہا، اپنی طرف سے نہیں سمجھا، بلکہ علماء اور مورخین نے یہ سمجھا ہے۔ آپ تاریخ طبری کھول کے دیکھیں، اس میں واضح طور پر موجود ہے، صاحب تاریخ طبری وہ بعض لوگوں کا یہ قول نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات یکم محرم الحرام سن 24 ہجری میں ہوئی۔ تو صاحب تاریخ طبری نے بھی
یکم محرم الحرام کو وفات کا قول نقل کیا ہے، وفات کا، تو ہماری بات کی تائید اس سے ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شاہ معین الدین ندوی صاحب نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام جلد اول صفحہ 192 پر یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو ہی وفات لکھی ہے۔ شاہ معین الدین ندوی بھی اپنی تاریخ اسلام میں یکم محرم الحرام کو وفات لکھ رہے ہیں، تو اس سے بھی ہماری بات کی تائید ہوئی۔ اور اس کے آگے چلیں، امام اہل سنت علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب سیرت خلفائے راشدین میں یکم محرم الحرام کو ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کا لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رحلت یکم محرم کو ہی۔ تو امام اہل سنت کے قول سے ان کی تحقیق کے مطابق بھی یکم محرم الحرام کیا ہے؟ یوم شہادت ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے چلیں، سیارہ ڈائجسٹ ستمبر 1995 خلفائے راشدین نمبر کے صفحہ 278 پر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ یکم محرم الحرام کو عدل و انصاف کا یہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ تو سیارہ ڈائجسٹ والے بھی یہ لکھ رہے ہیں، ہم کو تو یہ لوگ یزیدی اور خارجی کے القابات سے نوازتے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ یہاں ان اقوالات کے بارے میں کیا کہیں گے، ان علماء، ان محققین کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ بھی یزیدی ہیں؟ کیا یہ بھی خارجی ہیں؟ اور انجینئر صاحب کا یہ کہنا کہ کسی بھی محقق اہل سنت نے پہلی محرم شہادت عمر کا نہیں لکھا۔ تو معزز سامعین، آپ خود فیصلہ کر لیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ ان دلائل کو سامنے رکھ کے آپ فیصلہ فرمائیں کہ انجینئر صاحب کی تحقیق کتنی ناقص ہے۔ ان کی تحقیق بالکل ناقص ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یکم محرم الحرام کو محققین نے یہ قول لکھا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو شہادت کہنا امت کو آپس میں لڑوانے کی ایک مذموم سازش ہے، ان سے میں سوال کروں گا کہ یکم محرم الحرام کو شہادت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہنے سے امت کیسے لڑے گی آپس میں؟ یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ آپ وضاحت کریں کہ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کہنے سے امت کیسے لڑے گی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فضائل بیان کرنے سے اگر کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ آ کر جھگڑا کرتے ہیں، ماحول خراب کرتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں، تو لڑنے والے فتنہ باز تو وہ لوگ ہوئے، نہ کہ ہم۔ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اور عمر کا نام بھی تو ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کو سن کر ان کو آگ لگ جاتی ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام سن کر جن کو آگ لگتی ہے وہی فتنہ باز، وہی جھگڑالو ہیں، وہی امت کو آپس میں لڑوانے والے ہیں۔ اور انجینئر صاحب کا یہ کہنا کہ یکم محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن کہنا واقعہ کربلا کی اہمیت کو گھٹانا ہے، تو انجینئر صاحب کی یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے۔ کہاں یکم محرم الحرام اور کہاں 10 محرم، کوئی واسطہ ہی نہیں۔ یکم اور 10 محرم کا دور دور کا آپس میں کوئی واسطہ نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو جان بوجھ کر جو ہے وہ پیچھے کر رہے ہیں، اور یہ انجینئر صاحب ان کی تائید کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں، اور ان کو تبرہ کر کے ان پہ لعنتیں بھیج کے وہ ثواب سمجھتے ہیں اس بات کو۔ بہرحال تو ہم نے آپ کے سامنے یہ دلائل پیش کی ہے، یہ ہمارا قول نہیں ہے، ان محققین کا قول ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ابن کثیر، علامہ طبری، اور اس کے علاوہ شاہ معین الدین ندوی، اور اس کے علاوہ علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ، اور اس کے علاوہ سیارہ ڈائجسٹ والے، یہ سارے حوالے، یہ سارے آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچائے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت ہمارے دل میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔